جگر مراد آبادی کا نام علی سکندر تھا اور وہ جگر تخلص کرتے تھے۔ ان کی پیدائش 1890 عیسوی میں مراد آباد میں ہوئی۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق جگر نے اردو، فارسی اور قرآن کریم کی تعلیم گھر پر مولانا صدیق سے حاصل کی، جو اپنے عہد کے زبردست عالم دین اور بزرگ شخص تھے۔ جگر کے والد ان سے خصوصی عقیدت رکھتے تھے اور ان کے حلقہ مریدین میں شامل تھے۔ آپ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں تھے۔ اس طرح جگر کی ابتدائی تعلیم و تربیت میں روحانی فیوز و برکات بھی شامل تھے، جن کا اثر ان کی تمام زندگی میں غالب رہا۔ مولانا محمد صدیق کے علاوہ خود اپنے والد جناب علی محمد نظر سے بھی اردو اور فارسی پڑھی۔ اس کے بعد حکیم، حافظ و قاری عبد الرحمن اور مولوی محمد اسماعیل بیگ کے مکتبوں میں تعلیمی مراحل طے کیے۔ بچپن میں جگر زیادہ تر اپنے چچا جناب علی ظفر کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کا قیام کروی ضلع باندہ میں تھا۔ ان کی تحریک پر جگر کو انگریزی تعلیم کی ڈگر پر ڈالا گیا، چنانچہ انہوں نے پہلے کروی اور پھر لکھنؤ میں انگریزی تعلیم حاصل کی، لیکن انگریزی تعلیم سے انہیں مناسبت نہیں تھی، لہٰذا 9ویں کلاس سے ہی انہوں نے انگریزی تعلیم کو منقطع کر دیا۔ جگر زیادہ مطالعہ کے قائل نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کتابوں کے مطالعے کے مقابلہ میں شخصیات کے مطالعہ سے زیادہ علم حاصل ہوتا ہے، اور شخصیت کی تعمیر نیز ذہنی پرداخت میں بزرگ ہستیاں مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود کو حضرت اصغر گونڈوی سے روحانی طور پر منسلک کر لیا اور انہی کے فیضان سے اپنی شخصیت اور سیرت کی تعمیر کی۔ جگر کا حلقہ احباب بہت وسیع تھا۔ ایک بار جو ان کے حلقہ میں داخل ہو جاتا، اس کے لیے نکلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جاتا۔ وہ اپنے دوستوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، ہر طرح ان کی دلجوئی کرتے تھے۔ ایک بار جسے ان سے ملنے کا موقع مل جاتا، ہمیشہ کے لیے وہ ان کا ہو جاتا۔ وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ بہت مقبول تھے۔ دونوں ملکوں کے ارباب اقتدار سے لے کر عام انسانوں تک سب ان کی بڑی عزت کرتے اور بڑا خیال رکھتے تھے۔ جگر کسی پر اپنی بزرگی اور برتری نہیں جتاتے تھے۔ ان میں امیر، غریب، راجہ، مہاراجہ، نوابیں، اعلیٰ سرکاری افسران اور ارباب حکومت سبھی شامل تھے۔ جگر سب کو یکساں اور عزیز رکھتے تھے۔ جگر کا یہ شعر ان کے مزاج کی صحیح اور سچی ترجمانی کرتی ہے۔ جگر کی ہے زندگی محبت، جگر کی ہے زندگی محبت، نہیں ہے اس کو کسی سے نفرت، جگر کے دل میں ہے سب کی عزت، جگر ہے یاروں کا یار اب بھی۔ جگر سچے وطن پرست تھے۔ ہندوستان کی آزادی سے پہلے وہ تحریک آزادی کے حامیوں میں تھے۔ اگرچہ انہوں نے عملی طور پر اس میں کوئی حصہ نہیں لیا، لیکن وہ اس کے حامی اور ہر سچے ہندوستانی کی طرح غیر ملکی اقتدار کے مخالف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے قومی رہنماؤں سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے اور یہ لوگ جگر کو بڑی عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو، ڈاکٹر سمپورنانند اور ڈاکٹر ذاکر حسین جیسے حضرات ان کی بڑی قدر و منزلت کرتے تھے۔ 1958 عیسوی میں ان کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا، جو اس وقت ملک کا سب سے بڑا ادبی انعام تھا۔ یہ انعام ان کو ان کی آخری مجموعہ آتش گل پر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حکومت اتر پردیش نے ان کی علمی اور ادبی خدمات کے صلہ میں ماہنامہ وظیفہ بھی مقرر کیا تھا، اور ان کی زمانۂ علالت میں علاج و معالجہ کے لیے بھی حکومت نے مالی امداد دی۔ جگر نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی اور پرورش پائی، اس میں شعر و شاعری کے چرچے عام تھے۔ ان کا خاندان مذہبی ہونے کے ساتھ شعر و ادب کا بھی دل دادا تھا۔ یہ دونوں خصوصیات جگر کے مزاج میں بھی رچ بس گئی تھی۔ جگر کا مزاج عاشقانہ تھا، حسن و عشق ہی ان کی دنیا تھی۔ تمام عمر وہ اسی کے نغمے گاتے رہے۔ اس کے لیے غزل کی صنف ہی سب سے زیادہ موزوں ہوتی ہے، اسی لیے جگر نے غزل کو ہی اپنایا۔ جگر مراد آبادی ہمیشہ غزل ہی کہتے رہے، دوسری اصناف کی طرف کبھی توجہ نہ کی۔ البتہ چند نظمیں ضرور کہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ جگر صرف غزل ہی کے شاعر ہیں، تغزل ان کی شاعری کی جان ہے۔ وہ فن موسیقی سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ جگر ابتدائی زندگی سے ہی عشق کی لذت سے آشنا ہو گئے تھے اور زندگی بھر سرے مست رہے۔ ان کے اشعار میں عشق کا جو تصور ملتا ہے وہ ان کی ذاتی احساسات اور تجربے پر مبنی ہے۔
اس کا جگر کو ذاتی تجربہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا تھا یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ مجھے شعر و ادب پر سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ میری زندگی اور میری شاعری میں بالکل مطابقت ہے، تضاد نہیں۔ جگر کے یہاں عشق کا تذکرہ کچھ نیا نہیں، اور اردو شاعری کی ابتدا سے لے کر جگر تک موجودہ دور میں بھی جبکہ اردو شاعری کا مزاج بدل گیا ہے، صنعتی اور سائنسی ترقیات کے ساتھ ساتھ اردو شاعری کی موضوعات میں بھی نمایاں فرق آ گیا ہے۔ حسن و عشق کے موضوعات اردو شاعری میں عام ہیں، کلاسیکی شاعری میں تو اسے غزل کی اساس تصور کیا جاتا تھا، چنانچہ ولی، میر، سودا، ذوق، غالب، مومن، آتش و ناسخ وغیرہ شعراء کے کلام کا بنیادی محرک تصور عشق ہی رہا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ کتاب عشق کا مشکل ترین باب ہوا، کتاب عشق کا مشکل ترین باب ہوا، وہ ایک درد محبت جو صرف خواب ہوا، وفا کا نام کوئی بھول کر نہیں لیتا، وفا کا نام کوئی بھول کر نہیں لیتا، تیرے سلوک نے چونکا دیا زمانے کو۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں۔ یہ ہے عشق کی کرامت، یہ کمال شاعرانہ، یہ ہے عشق کی کرامت، یہ کمال شاعرانہ، ابھی منہ سے بات نکلی ابھی ہو گئی فسانہ۔ کس قیامت کی کشش اس جذبہ کامل میں ہے، کس قیامت کی کشش اس جذبہ کامل میں ہے، تیر ان کے ہاتھ میں کہاں ہمارے دل میں ہے۔ نگاہوں سے بچ کر کہاں جائیے گا، نگاہوں سے بچ کر کہاں جائیے گا، جہاں جائیے گا ہمیں پائیے گا۔ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا، ان کو پیار آ ہی گیا۔ وصل سے شاد کیا ہجر سے ناشاد کیا، وصل سے شاد کیا ہجر سے ناشاد کیا، اس نے جس طرح سے چاہا مجھے برباد کیا۔ نہ راہ زن نہ کسی راہ نما نے لوٹ لیا، راہ زن نہ کسی راہ نما نے لوٹ لیا، ادائے عشق کو رسم وفا نے لوٹ لیا۔ نگاہ لطف کی ایک ایک ادا نے لوٹ لیا، وفا کی بھیس میں اس بے وفا نے لوٹ لیا۔ اب تو یہ بھی نہیں رہا احساس درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، عشق جب تک نہ کر چکے رسوا آدمی کام کا نہیں ہوتا۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں۔ جگر دل کی بیماری کے پرانے مریض تھے۔ یہ مرض شراب نوشی کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ ان کو کئی مرتبہ دل کا دورہ پڑا پر وہ بچ گئے۔ بالآخر 9 ستمبر 1960 عیسوی صبح 9 اور 10 بجے کے درمیان دل کا ایک اور شدید دورہ پڑا۔ وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، دل کو سکون، روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ یار کا پیغام آ گیا۔